بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ کر شاید آپ لوگ تھوڑے سے پریشان ہوں گے کہ آخر یہ کس قسم کا تھمبنیل ہے، لیکن ناظرین اکرام میری کوشش ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ آسانی سے جان جائیں کہ پاکستان میں فراڈ کمپنی کھولنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، کیونکہ آئے دن پاکستان میں کسی نہ کسی فراڈ کمپنی کا لوگوں کا پیسہ سمیٹ کر باہر بھاگ جانے کی خبر آتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ حکومتی نااہلی کے باعث ایسے فراڈ اب زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، فراڈ کمپنی کھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک بزنس ماڈل تیار کرنا ہوگا۔ وہ ماڈل اس طرح کا ہو کہ آپ اپنے آنے والے کلائنٹ کو مطمئن کر سکیں کہ اگر وہ آپ کو پیسے دے گا تو آپ اسے کہاں کہاں کس طرح انویسٹ کریں گے اور اس میں کیسے دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی، اور اس کے بعد بے شک آپ اس پیسے سے اسمگلنگ کا کاروبار کریں یا پھر منشیات کا یا کسی بھی غیر قانونی دھندے میں وہ پیسہ لگائیں یا جوئے پہ ہی اڑا دیں، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، انہیں صرف غرض ہوگی تو اپنے پروفٹ سے۔ اس کے بعد جب آپ کا بزنس ماڈل تیار ہو جائے تو آپ SECP کی ویب سائٹ پر جائیں اور آن لائن فارم وغیرہ فل کر کے اپنے نام ایک کمپنی رجسٹر کروا لیں، اور آپ یقین کریں کہ اس کمپنی کی رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ آپ کو صرف 5 یا 7 ہزار روپے میں مل جائے گا، اور اس کمپنی میں ایک ڈائریکٹر آپ خود بن جائیں، دوسرا اپنے بھائی یا پھر کسی بیٹے یا کسی بھی آپ رشتہ دار کو رکھ لیں، کیونکہ SECP والے کبھی بھی آپ سے ویریفیکیشن نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف سے آپ کا آفس چیک کرنے کوئی بندہ آئے گا، وہ صرف آپ سے فیس لیں گے اور سرٹیفکیٹ آپ کو کوریئر کے ذریعے آپ کے دیے ہوئے ایڈریس پر روانہ کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس صرف 1 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے جس کو آپ انویسٹ کر کے کچھ لوگوں کا اعتبار خریدیں گے۔ مثلاً آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا پیسہ مرغی کے فارم میں انویسٹ کروں گا، اور اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو میں وہ پورا کروں گا اور آپ کی انویسٹمنٹ بالکل محفوظ رہے گی۔ پھر دیکھیے گا ناظرین اکرام، سامنے والا اگر آپ کی باتوں میں نہ آیا تو آپ بے شک مجھے اس چینل پہ آ کے پکڑ لیں۔ آپ کا انویسٹر اونچے اونچے خواب دیکھنا شروع کر دے گا، دل ہی دل میں پورے دنیا کے ورلڈ ٹور پہ نکل جائے گا، اور کچھ نہیں تو خوابوں کی دنیا میں تو ضرور گم ہو جائے گا۔ اس وقت لوہا گرم ہوگا، اور گرم لوہے پر چوٹ لگانے کے لیے آپ نے ٹھیک اس وقت ایک وار کرنا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے کہنا ہے کہ اگر آپ مزید بندے لے کر آ جاتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی منافع زیادہ ملے گا، اور اسی وقت آپ نے ایک تیسری چوٹ یہ لگانی ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ ہماری کمپنی SECP سے رجسٹرڈ ہے اور یہ رہا اس کا سرٹیفکیٹ، اور آپ ان کے ویب سائٹ سے جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت سامنے والا تو بالکل آپ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا اور آپ کو آزمانے کے لیے ابھی فی الحال تھوڑا پیسہ دے گا، لیکن آپ نے انتظار کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ تب آپ نے صرف اپنے پیسے کو گھمانا ہے۔ مثلاً اگر وہ آپ کو 50 ہزار روپے دیتا ہے تو اگلے مہینے آپ نے اس کو 10% کے ساتھ 55 ہزار واپس کر دینا ہے، اور ابھی تک آپ کا خرچہ کتنا لگا؟ صرف 12 ہزار روپے، یعنی 7 ہزار سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا اور 5 ہزار ایک بندے کا اعتبار خریدنے میں، اور آپ نے پورا مہینہ بھی گزار لیا۔ اب اگلے مہینے وہ آپ کو 1 لاکھ روپے دے دے گا، پھر آپ نے اس پر انویسٹمنٹ کرنی شروع کرنی ہے۔ مہینے کے اختتام پر آپ نے اس کو اصل رقم کے ساتھ 20 ہزار پکڑا دینے ہیں۔ اب آپ کا ٹوٹل کتنا پیسہ لگا؟ صرف 32 ہزار، اور تیسرا مہینہ بھی لگ گیا۔ اب وہ 5 اور بندے اکٹھے کر کے لائے گا اور وہ سب آپ کو پیسہ دیتے جائیں گے، اور آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ ہر ایک کو پیسہ واپس کرنے کی تاریخ میں توسیع کرنی ہے جتنی زیادہ ہو سکے۔ مثلاً آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی اصل رقم 6 ماہ تک نہیں نکال سکتے، ہاں اگر پروفٹ لینا چاہیں تو ہر ماہ لے سکتے ہیں۔ اس طرح 6 بندوں کی رقم آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اور 6 ماہ تک آپ نے انہیں باؤنڈ کر لیا کہ وہ آپ سے اصل رقم نہیں مانگ سکتے۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ 6 ماہ تک آپ کے لیے نئے مرغے تلاش کرتے رہیں گے، اور آپ ہر ماہ انہیں کچھ رقم بطور پروفٹ انہی کی ہی اصل رقم میں سے دیتے رہیں گے۔ 6 ماہ میں وہ کئی مزید بندے آپ کے پاس لائیں گے، اور آپ نے صرف بیٹھ کر کلیم اللہ کی رقم سلیم اللہ کو دینی ہے اور سلیم اللہ کی رقم حفیظ اللہ کو دینی ہے، اور کلیم اللہ، سلیم اللہ اور حفیظ اللہ بھاگ بھاگ کر آپ کے لیے مرغے لاتے رہیں گے، اور اسی طرح وہ مرغے پھر مزید اور مرغوں کو حلال کروائیں گے صرف اپنے پروفٹ کے چکر میں۔ بس آپ نے بیٹھ کر ان کی رقم کو سمیٹنا ہے اور پیسے انہی مرغوں میں گھماتے رہنا ہے۔ اب جب آپ کے پاس ڈھیر ساری رقم اکٹھی ہو جائے تو آپ ان پیسوں سے ٹیکسیاں چلائیں، یا اپنا برانڈ بنا کر موٹر سائیکل لانچ کریں، یا پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں، پلازا بنائیں، یا پھر کرکٹ ٹیموں کو سپانسر کریں۔ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ کے کلیم اللہ اور سلیم اللہ جیسے مرغے دوسروں کو آپ کے پروجیکٹس دکھا دکھا کر آپ کے پاس حلال کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں گے، کیونکہ پاکستانی قوم وہ واحد قوم ہے جس کے 2 ہی شوق ہیں، اچھا کھانا اور اچھا کھانے کے لیے شارٹ کٹ تلاش کرنا۔ آپ بس ان کا یہ خواب پورا کر دیں
اور لوگ اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کر آپ کو اپنا پیسہ دیتے جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کے پاس مرغے آنے کا سلسلہ کم ہوتا جائے گا اور آپ کے پروفٹ دینے کی شرح زیادہ ہو جائے گی۔ یا پھر اگر آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور وہ بھی کسی دوسرے ملک میں، تو اس طرح کریں کہ اپنا سارا پیسہ اکٹھا کریں اور راتوں رات ہنڈی کے ذریعے دوسرے ممالک میں ٹرانسفر کر دیں اور پاکستان میں اپنے پلازے، موٹر سائیکل اور ٹیکسیاں چھوڑ چھاڑ کر نکل جائیں۔ پھر لوگ سڑکوں پر نکل کر احتجاج شروع کر دیں گے اور پولیس اسٹیشن میں آپ کے خلاف پرچے کروانے جائیں گے، مگر ان کے پرچے درج نہیں ہوں گے، آپ بے فکر رہیں۔ اور پھر وہ نیب کے دھکے کھا کھا کر سکون سے بیٹھ جائیں گے، جبکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی باہر کے ملک میں عیاشیاں کرتے رہیں گے، کیونکہ پاکستانی حکومت بھی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اور اس طرح آپ صرف 1,00,000 روپے سے بھی کم میں اربوں روپے کے مالک بن جائیں گے، اور وہ بھی صرف چند سالوں میں۔ اور باہر بیٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ باہر بیٹھ کر آپ نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان پاکستانیوں کو تسلی دیتے رہنا ہے اور کہتے رہنا ہے کہ میں تو آنا چاہتا ہوں مگر پاکستانی حکومت مجھے تنگ کر رہی ہے اور آنے نہیں دیتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایسی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر لوگ بس ایک دوسرے کو تسلی دیتے رہیں گے اور اس آس میں بیٹھے رہیں گے کہ بس اگلے مہینے تو آپ آ ہی جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، کیسا لگا آپ کو یہ فراڈ کا بزنس؟ برا مت منائیے گا۔ اصل میں اس ویڈیو کا مقصد ان لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کمپنی اتنے عرصے سے کام کر رہی ہے اور اس کے فلاں بزنس ہے، تو وہ فراڈ کیسے ہو سکتی ہے۔ اپنا پیسہ اپنے ہاتھ میں رکھیے، اپنا کاروبار خود بڑھائیے اور یاد رکھیے کہ پیسہ کمانے کا کوئی بھی شارٹ کٹ طریقہ دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ میں بچپن سے اپنے والد سے ایک بات سنتی آئی ہوں کہ دنیا میں کوئی کسی کو کما کر نہیں دیتا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔